میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عمل امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بتایا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے انسان کے اپنے حالات جو اس کو ناگوار گزرتے ہیں، وہ اس حالت میں تبدیلی چاہتا ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے مفاد میں کیا ہے اور کس صورت میں اس کا انجام بخیر ہوگا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ عجیب آیت ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، تمہیں ناگوار گزرے، وہو خیر لکم، جبکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، جو تم کو پسند نہیں ہے، جو تم کو گوارا نہیں ہے۔ الٹ بھی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ایک حالت جو تمہاری بظاہر بہتر ہے، اس کو تم اپنے فائدے میں سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، انجام کے طور پر اس میں تمہاری بھلائی نہیں ہے، تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا انجام یعنی میرے مفاد میں یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، خدا کے علم میں یہ ہے کہ بندہ مریض رہے۔ اس مضمون کی روایات ہے، بالکل متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح بندہ بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فقر، ناداری اور غربت کی حالت ہے، یہ ناگوار ہے، مجھے اس سے نکلنا چاہیے، خدا کو مجھے اس سے نکالنا چاہیے اور مجھے آسودہ حال ہونا چاہیے۔ جبکہ خدا یہ سمجھتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ نہیں، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہمارا انجام اس صورت میں بخیر ہوگا کہ ہم تنگ دست رہیں، ثروت مند ہوئے تو شاید ہمارا وہ انجام اچھا نہ ہو۔ وہ انصاری کی داستان بہت دفعہ سنا چکا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس سے روایت کو دہراؤں گا، فرمایا من صلی استکثر علیہ، فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کئی کتابوں میں یہ متن پڑھ چکا ہوں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنہا تذہب بالنفاق، جب درود بھیجو نا، خصوصاً جب مسجد امام صادق میں بیٹھو تو باواد بلند درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے، اس کا ثواب کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ گناہ صلوات کے نتیجے میں اس طرح جھڑتے ہیں، خدا ان کو بخشتا ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یہ تو فائدہ ہے، یہ دونوں فائدے، آپ آہستہ صلوات درود بھیجیں یا باواد بلند درود بھیجیں، یہ دونوں فائدے ہیں۔ ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ فرشتے اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے، گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں موسم خزان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، انسان سے منافقت کو، دغلپن کو دور کر دیتی ہے۔ یقینی بات ہے، یہ نفاق سے مراد وہ نفاق نہیں ہے جو وہ منافقین میں تھا، وہ جن کے بارے میں قرآن کی پوری
پورا سورہ نازل ہوا ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ تو خدا کا رسول نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بات زبان سے کر رہے ہیں نا وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ منافق صرف وہ نہیں ہے جو جن کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جس کے ظاہر اور باطن میں تفاوت ہے نا، فرق ہے۔ زبانی آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں جا کے آپ کے پاس کچھ کہتا ہے، یہ بھی نفاق کی ایک کیٹیگری ہے۔ یہ اس طرح کی جو باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں نا وہ باواد بلند صلوات کے نتیجے میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز جس کو بندہ پسند کرتا ہے انجام کے طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ، وہ ایک انصاری رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو دور کرے۔ بے روزگار ہوں، کوئی نوکری ملے، کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی عجیب ہے یہ، اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دعا کریں میری نظر ٹھیک ہو جائے، خدا میری بینائی لوٹا دے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، رسول خدا کو فوراً دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹاتا۔ پہلے فرمایا اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، یہ اسی حالت میں رہو، تمہارا مفاد جو ہے نا، یعنی تمہاری عاقبت بخیری اسی میں ہے کہ تم نابینا رہو۔ اس نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد بھی نہیں ہے۔ قائد سے مراد یہ جو ہمارے قائدین ہیں، ہاں وہ مراد نہیں ہے۔ قائد سے مراد یعنی وہ جو مجھے گائیڈ کر سکے نا، جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھوں، مسجد لے جائے، امام بارگاہ لے جائے۔ ہاں آپ دعا کریں ہیں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے۔ فرمایا اچھا میں دعا نہیں کرتا تو میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ دعا کر سکتے تھے نا، خدایا اس کی بینائی لوٹا دے، خدایا اس کو شفا دے۔ بتایا، ایک حقیقت کو بتایا، دور قیامت تک کی نگاہ کی روشنی میں آن حضرت سمجھتے تھے کہ نہیں اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کو دعا کا طریقہ بتاؤں۔ فرمایا جا کے ایک صحیح وضو کرو۔ یہ بھی عجیب نکتہ ہے۔ 2 رکعت نماز اصل عمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ نہیں فرمایا جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرو۔ کہا کہ ایک صحیح وضو کرو، اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وضو میں کوئی غلطی ہوگی نا، یہ پھر یہ نسخہ 2 نمبر کا ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بالکل وہی دعائے توسل کا پہلا جو حصہ ہے نا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یہ اس طرح خدا کے بارگاہ میں وہ سوال کرو، پھر مجھ سے مخاطب ہو، میرے پاس آؤ۔ تم مدینے میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، G92 میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ دعا فرمائیں یا میرے لیے شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بینائی لوٹا دیں۔ دعا کرو، خدا تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ اچھا جی، جو راوی ہے نا اس حدیث کے، عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت سے دعا کا طریقہ لے کے یہ بندہ نکل گیا۔ نشست صحابہ کرام کی آن حضرت کے ساتھ تو طولانی ہو گئی، ابھی ہماری نشست باقی تھی، میٹنگ جاری تھی۔ وہ بندہ، اب مجھے کہنے دیں، وہ سابق نابینا جو ہے نا واپس آ گیا۔ ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی۔ اچھا جی، اس سے بھی کہا کہ
میرا اگر مشورہ مانتے ہو وہ اسی فقر اور غربت اور ناداری پر صبر کرو، اس کا بڑا اجر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے خدا تمہیں اتنا اجر دے گا اس غربت اور ناداری کا، بشرطی کہ اس فقر پر صبر کرو۔ صبر۔ اس نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ دعا کی آپ نے، یہ بہت لمبی نہ ہو، آپ کی دعا کے نتیجے میں اس کے پاس اتنی وہ بھیڑ بکریاں آئیں کہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی۔ نصاب گندم، جو، اونٹ، گائے، بھینس، جن میں بھی 9 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اس کا وہ مخصوص وزن یا مخصوص عدد، جس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ، وہ بندے خدا انصاری جس کو آپ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ 121 بھیڑ بکریاں ہوں آپ کے پاس اور سال بھر آزاد جنگل میں چریں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بھیجیں، قرآن میں حکم ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ آپ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنا نمائندہ بھیجا، اس سے ثروت مند کے پاس جو غریب تھا، اور آن حضرت کی دعا کی برکت سے اس کے پاس ثروت اور دولت آئی۔ زکوٰۃ دو، یہ بیچارہ اصحاب الصفہ ایک جو ہے نا وہ بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے صاف انکار کر دیا، سوری کر دیا، سوری جسے کہتے ہیں نا۔ بعض روایات میں اس نے کہا کہ میں کوئی اہل کتاب ہوں کہ میں وہ جزیہ ادا کروں، یعنی ایک طرح سے انکار کر دیا، اصلا زکوٰۃ کا انکار کر دیا اس نے۔ اس مال و دولت سے غربت لاکھ درجہ بہتر ہے، جو انسان کے لیے وبال جان بنے۔ میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانی کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے اس میں، جو خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دیکھو، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ بھی فرمایا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا تو حکم ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، نبھاؤ، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، وہ مجھے بیٹا نہیں دیتا، میرا جوان بیٹا جو ہے وہ چھین کے لے گیا، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدگمانی کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، بدگمانی کے نتیجہ ہوتی ہیں۔ لہذا یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا فوری طور پر آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے جو آپ نے خدا سے مانگی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے جو خدا سے آپ نے مانگی ہے، یا دیر سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا خدا بندے کی مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ یہ نہ جلدی نہ دیر سے اس کی دعا قبول نہ ہو، اور جتنی بھی اس کی دعائیں مسترد ہوئی ہیں، قبول نہیں ہوئی ہے، سب کا اجر روز قیامت دیتے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو، دعا گو کو محروم نہیں کرتا، لیکن اس خیال کے ساتھ جو ہے نا وہ دست دعا آپ وہ بلند نہ کریں کہ 100% خدا پابند ہے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے۔ جتنا سجاد اور زین العابدین
لقب مشہور ہو گیا ہے، بیمار بھی اتنا مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، بیمار کربلا۔ آپ کا کیا خیال ہے، امام حسین نے دعا مانگی ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹے کی شفا یابی کے لیے؟ خود امام زین العابدین نے اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی؟ صحیفہ سجادیہ اور بہت ساری اس میں شفا یابی کے لیے سید سجاد نے فرمایا یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو۔ یقیناً دعا مانگی ہے، انبیاء نے دعا مانگی ہے، ائمہ معصومین نے دعا مانگی ہے۔ ہر دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بتایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فقہ الاسلام حسین نوری، ان کی 2 کتابیں ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں۔ ایک النجم الثاقب، عربی میں اصل ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ دارالسلام بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہیں۔ اس میں اکثر وہ واقعات ہیں کہ جس میں غیبت کبریٰ کے دوران کن کن خوش قسمت مومنین کو امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ دارالسلام آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ عباس قمی کا جو کتاب مفاتیح الجنان ہے نا، اس میں شروع میں کچھ وہ سورے ہیں نا، سورہ الرحمن ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، کچھ سورے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کی دعائیں ہیں، پھر تعقیبات، 2 قسم کی تعقیبات کا ذکر ہے۔ تعقیبات یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں۔ بعض تعقیبات ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں جو ان کو بجا لانے کا حکم ہے، مثلا تسبیح حضرت زہرا 5 نمازوں کے تعقیبات میں شامل ہیں۔ یہ دعائے وحدت جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن له مسلمون، یہ دعائے وحدت کہلاتی ہے، یہ 5 نمازوں میں ہے۔ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی تا آخر، یہ بھی وہ 5 میں۔ ان تعقیبات کے آخر میں شیخ عباس قمی نے، ہم بہت ساری چیزیں وہ نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، ایک عجیب واقعہ یا ایک فائدہ مند واقعے کے نام سے اس داستان کو لکھا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عباس قمی یہ فقہ الاسلام کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک شخص، اس کا نام بھی ہے، میں اس کا نام نوٹ کر کے لایا تھا لیکن میں پھر مجھے زیادہ آپ کا وقت لینا پڑے گا، اس کو ذکر نہیں کرتا۔ ایک شخص تھا، عالم دین تھا، جو انتہائی پریشان حال اور تنگ دست تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا وہ ایک وادی ہے، نام نہیں ہے اس وادی کا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حج کا موسم اور سیزن ہو، اور میدان عرفات ہے جہاں مختلف لوگوں کے وہ خیمے لگتے ہیں، مینا میں الگ خیمے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں، ویسے تو ہم اپنے کاروان میں گئے تھے، لیکن مکہ پہنچنے کے بعد مولانا مرزا صادق حسن، اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہیں صحت اور طول عمر دے، وہ ہم ان کے ساتھ چلے گئے، یعنی مکہ کے باہر کی زیارات کے لیے ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ چپا چپا کے بارے میں بڑی باریک بینی سے وہ مطالعے رکھتے ہیں، مکہ مدینہ کے بارے میں۔ وہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مکہ مدینہ کے پٹواری، اتنے ان کو معلومات ہیں۔ ایک دفعہ وہ ہم ادھر گئے مینا میں، وہ جو پہاڑی ہے جبل الرحمت، جبل الرحمت آپ دیکھیں مینا میں، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا، سب حالت احرام میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ برف کی ایک پہاڑی ہے نا، برف کی ایک پہاڑی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ذمہ دار آدمی ہیں۔ وہاں وہ جگہ دکھائی، یوں میٹروں کے حساب سے کہا کہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہرتے تھے، اس جگہ ٹھہرتے تھے۔
اچھا جی، تو سال کے پورے 12 مہینوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا امام زمان کہاں ہیں، ابھی آج ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں. ہو سکتا ہے اپنے مادر گرامی جد مکرم معظمہ کی شہادت کی دن ہے تو جنت البقیع میں ہوں، لیکن کنفرم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پورے سال میں کس بر اعظم میں ہے، کس ملک میں ہے، کس ملک کے کس صوبے میں ہے، یا کس مسجد یا گلی کوچوں میں ہے. لیکن حج کے موسم پر 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں امام زمان کی موجودگی کنفرم ہے. ہر سال حج کرتے ہیں، اور جو بھی حج کرتا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا حج کے اعمال میں شامل ہے. فجر کی آذان بلکہ سورج کی پہلی کرن نکلنے تک رات کے کسی بھی حصے میں پہنچ کے مزدلفہ میں آپ کی موجودگی کنفرم ہے. اس لیے میں ورکشاپوں میں کہتا ہوں کہ بھئی کیا پتہ ان مقامات پر بہت قریب سے آپ ان کے قریب سے گزرتے ہوں. یہ خود ایک معمولی سعادت نہیں ہے کہ قریب سے گزریں، کیا پتہ. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے وہ جس امام کو تم پورا سال تلاش کرتے ہو وہاں وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، تم اس کو بھی دیکھتے ہو، لیکن وہ تمہیں پہچانتا ہے، تم اس کو نہیں پہچانتے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اچھا جی، تو یہ غریب آدمی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک وادی میں ایک خیمے کو دیکھا، اس خیمے کے اوپر چھوٹا سا قبہ سا بنا ہوا تھا. مجھے بتایا گیا کہ اس خیمے میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. میں ان کے پاس گیا اور جا کے اپنی مشکل بیان کی. فرزند پیغمبر بہت پریشان حال ہوں، یہاں کی زبان میں بے روزگار ہوں، بیوی بچے بہت ہیں، پتہ نہیں 5-6 بچے سکول جانے والے ہیں، اور درد بیان کیا. تو خود انہوں نے کوئی دعا نہیں بتائی. ان کے خیمے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک خیمہ تھا، کہا اس میں میرا ایک فرزند سید آل رسول عالم الدین ہے، اس سے جا کے اپنی مشکل کو پیش کرو، وہ تمہیں عمل بتائے گا کہ جسے تم اس غربت و ناداری سے نکل جاؤ گے. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، سید کا نام بھی یہاں لکھا ہو، میں نوٹ کر کے لایا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی جو ابھی میں بتانے لگا ہوں. انہوں نے اس سید نے جن کے پاس امام زمان نے مجھے بھیجا تھا یہ دعا بتائی. اور جب میں، یہ خواب کی باتیں ہو رہی ہے نا، جب میں صبح بیدار ہوا تو وہ مجھے دعا یاد ہو گئی تھی زبانی. پھر میں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا. اچھا، کہتے ہیں جب اس سید کے حجرے میں گیا، مصلی عبادت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، صبح ہوئی تو یہ دعا مجھے یاد ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا. وہ سید کا گھر تلاش کر کے ان کے پاس گیا. جب ان کے پاس پہنچا اسی حالت میں تھے جس حالت میں نے خواب میں ان کو اپنے خیمے میں دیکھا تھا جی. اور مجھے دیکھ کے وہ، ابھی آپ پڑھیں دیکھیں مفاتیح الجنان الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہے، مجھے دیکھ کے مسکرائے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو سب ماجرا کا پتہ ہے. اور وہ صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، لیکن ایک ایک جملہ اس کا اتنا وزنی ہے کہ ہر کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. صبح کی نماز کے بعد آپ ہاتھ سینے پر رکھ کے 70 دفعہ یا فتح یا فتح یا فتح، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوشش کریں یا فتح نہ پڑھیں، یا فتح آخر میں ہے نکالیں. ایک جگہ ہم نے نماز پڑھا، ایک صاحب جو لڑکے کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، میں نے جب وہ پڑھا تو انہوں نے کہا قبیل تو نکاح، کاف کے بعد الف آخر میں ہے کو غلط تلفظ کے ساتھ بھی نہیں بولے. وہ بعد میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ تو غلط ہو گیا. وہ میں نے کہا ابھی شور مت مچاؤ، میں اس کا بندوبست کر لوں گا. بعد میں سب کھانا وانا چلے گئے نا، تو پھر میں نے لڑکی کی وکالت تو میرے پاس تھی ہی، پھر لڑکے کے پاس گیا میں اس کو، بلکہ اپنے بات بلا کے کہا کہ ماجرا یہ ہے،
تم جو ہے نا مجھے اپنا وکیل بناؤ، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ پھر میں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کا وکیل جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں نے پڑھا۔ یا فتح ہو اگر آخر میں دو چشمے ہے کے ساتھ پڑھیں گے پھر یہ نسخہ صحیح نہیں ہوگا۔ یا فتح ہو اس ہے کے ساتھ جس سے آپ حلوہ لکھتے ہیں، اس ہے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ لاہور لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا فتح ہو، یا فتح ہو 70 مرتبہ۔ اس کے بعد ایک دعا یہ اس دن میں بتا چکا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ ایک، اور دوسری دعا بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی وهو رب العرش العظیم۔ یہاں تک ہے۔